نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ مثنوی شریف کی تعلیم چل رہی ہے اور اس میں اس وقت یہودی وزیر کی حکایت چل رہی ہے۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ یہودی وزیر اور بادشاہ جو عیسائیت کو مٹانے کے لیے چلے تھے تو یہ ان کی سخت حماقت تھی، کیونکہ وہ اس اللہ سے جنگ کر رہے تھے جس کے حکم سے ہی ان کو تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں اور وسائل ملے ہوئے تھے۔ یہ قصہ یوں تھا کہ ایک یہودی بادشاہ نے یہ طے کیا کہ عیسائیت کو ختم کر دیا جائے، تو اس نے عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ آپ کو قتل کرتے جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے ایمان کو دل میں چھپا کے رکھیں گے، تو اس طرح عیسائیت ختم تو نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا آپ ایسا کریں، میرے ناک کان کاٹ دیں اور مجھے ان کے درمیان بھیج دیں، میں ان کا اعتماد حاصل کروں گا اور پھر ان کی دینی تعلیمات کے اندر ایسی گڑبڑ کر دوں گا کہ یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور غلط چیز کو اپنا دین سمجھتے رہیں گے۔ تو یہ وہ پیٹنٹ چیز ہے، دینی تعلیمات کو خراب کرنا، جو شیطان طریقہ استعمال کرتا ہے کسی بھی دین حق کو خراب کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی بادشاہ اور یہ وزیر یہ اتنے نادان اور احمق تھے کہ یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے کہ اگر تو عیسائیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے، اور یہودی ہونے کی حیثیت سے انہیں دو باتیں تو معلوم تھیں، ایک یہ کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا، ان کی قدرتوں کو وہ جانتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ان تک پہنچی ہوئی تھیں۔ تو عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم ایک جنگ کر رہے ہیں۔ نادانی ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ قدرتوں اور وسائل کو اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بغاوت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس بات سے وہ غافل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شکست کیسے دے سکتے ہیں۔ اس جنگ میں اپنی ہر کامیابی پر وہ فخر کرتے تھے، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ان کی یہ ظاہری کامیابی در حقیقت ان کے لیے ایک عظیم ناکامی ہے۔ کیوں ناکامی ہے؟ کیونکہ ہر ایسی کامیابی جس میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جلال کو پکارنے والی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جلال سے ایک قدم اور قریب کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے وہ ناواقف تھے، اور جہاں جہاں وہ عیسائیت کے اندر تعلیمات خراب کرتے تھے اس کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، لیکن نادان تھے، یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ یہی چیز ان کی ناکامی ہے۔ اب ایک عبرت حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ یہودی مذہب کا پیروکار ہونے کی وجہ سے یہودی وزیر اور بادشاہ دونوں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جیسے ابھی ہم نے یہ بات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف بھی تھے، لیکن یہ ایمان اور ان تعلیمات کا علم انہیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے سے نہیں روک پائے۔ اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ انسان ایسا ناسمجھ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا شروع کر دے اور اپنی اس ناکامی، اپنی اس بدبختی پر اس کو کوئی فکر بھی نہ رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ عز و جل کی قدرتوں، ان کے جلال، ان کی صفت سے غافل ہو جائے، بالکل غافل ہو جائے اور بے فکر ہو جائے، اس کو یہ احساس ہی نہ رہے کہ وہ مجھے کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں۔ یہی بے فکری انسان کو اس مہلک غلطی میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے کہ آدمی سمجھے میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کے کوئی چیز حاصل کر لوں گا جو مجھے فائدہ دے گی۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان ایسی یقینی ہلاکت سے بچنے کے لیے فکر مند رہے، وہ فکر مند رہے کہ کہیں میں کسی شیطان کے ایسے دو میں نہ پھنس جاؤں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دے۔ اس فکر مندی کا تقاضا کیا ہوگا کہ انسان جانے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو ایک دنیا کے لحاظ سے انٹیلیجنٹ اور ہوشیار آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادان بنا دیتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک ایسا امتحان ہے جس میں انسان نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی تمام تر ضروریات اور خواہشات، ان کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت، ان کی وجہ سے صرف ان کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، صرف خواہشات نہیں، مطلب ضروریات بھی کئی دفعہ چھوڑنی پڑ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے. جیسے کسی آدمی کے پاس 3 وقت کی روٹی کھانے کے روپے نہیں ہے تو 3 وقت کی روٹی جو ہے آج کل ضرورت سمجھی جاتی ہے، تو اب اس کے لیے یہ الاؤڈ نہیں کہ وہ چوری کر لے، کسی اور سے مال دھوکہ دے کے لے لے، جھوٹ بول کے لے لے. وہ 1 وقت کی روٹی کھا لے، وہ چند دن فاقے کر لے، لیکن اس پہ یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہو جائے گا. تو ہم نے یہاں پہ ضروریات کی بات کی ہے، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن خواہشات کے پیچھے ہم تو ایمان بیچ رہے ہیں اپنا آج کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک کشش رکھی ہے، ایک بہت مضبوط کشش رکھی ہے جس کا انسان نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اگر دنیاوی حسن کی کشش کا مقابلہ نہ کیا جائے اور اپنے آپ کو بس اس کے حوالے کر دیا جائے اور زندگی اس طرح گزاری جائے تو پھر انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہے، اور اس نے ایک دن دنیا سے جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، ان کی قدرتوں سے، ان کے احکامات سے ایسا غافل ہوتا ہے کہ پھر اس کو جزا و سزا کی فکر ہی نہیں رہتی. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، خراب کر کے رکھ دیتی ہے. کیونکہ حساب کتاب کی فکر ہونا یہ ہر عقل مند کے لیے لازمی بھی ہے اور اس کو ہوتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہے. اور اسی بات کو قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، یعنی جو جنت میں جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے. اب ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ اگر دنیا کے حسن کی کشش کا مقابلہ نہ کیا جائے تو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا صرف دنیاوی خواہشات کو پورا کرنا بنا لیتا ہے. اب یہاں پر ہم ضروریات کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ایک کمزوری کا دور ہے، تو اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھی مجھے روٹی نہیں مل رہی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ہم اس کی بات اس وقت نہیں کر رہے. شرعی تقاضے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوگا، ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ کھلانا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، تو اگر حلال طریقے سے مجھے رزق نہیں مل رہا تو میری آزمائش ہے. اب میں نے اس آزمائش میں یہ ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ میں جس حال میں مرضی ہوں لیکن میں آپ کا حکم نہیں توڑوں گا. یہی میری آپ سے بندگی کی وفاداری ہے. آپ نے جو حکم دیا ہے، میری چاہے جان چلی جائے میں اس حکم کو ضرور پورا کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تو یہ تقویٰ ہے تو پھر تو وہ نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو خوراک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دیتے ہیں، غیب کے طریقوں سے پہنچا دیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانا غیب سے آیا کرتا تھا، مختلف قسم کے پھل آیا کرتے تھے، غیب سے آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو کچھ بھی نہ دیں اور اس کو اسی حالت میں قبول فرما کے جنت میں لے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نصیب نہیں ہوگا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت پر، ہر حکمت پر دل سے راضی ہو جائیں، جب تک ہماری سمجھ میں یہ باتیں باریک والی آئیں گی نہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ صرف خواہشات کی باتیں کر رہے ہیں کہ جب انسان دنیا کی کشش کا مقابلہ نہیں کرتا تو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا صرف دنیاوی خواہشات کو پورا کرنا بنا لیتا ہے. اس کو کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں، اس کو بس یہ ہوتا ہے میری خواہشات پوری ہو جائیں. اور دنیاوی حرص اسے آخرت سے بالکل بے فکر کر دیتی ہے. ہر وقت ایک ہی تک لگی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ ترقی کر لوں دنیا کی چیزوں کے لحاظ سے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے اکثر کسی نہ کسی درجے میں اسی غفلت کا شکار ہیں اور اپنی حالت سے بے فکر یا بے غم بھی ہیں. یہ بے فکری ہمیں کسی بھی وقت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے. ایسی غفلت سے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، اور پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو معمولی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کسی بھی وقت نافرمانی سے نکل کر بغاوت پر چلا جاتا ہے. نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ غلطی کر لی مگر ڈرتے ڈرتے کی اور کہا یا اللہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، یا یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مجھ سے ہوگی. حالانکہ یہ بھی جہالت ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھنا. لیکن بغاوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے میں ایسا کروں گا، میں نے ایسا کرنا ہی ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائیں. بغاوت کی سزا بہت سخت ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مقابلہ ہے. نافرمانی میں اور بغاوت میں فرق یہ ہے کہ نافرمانی میں انسان اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے مگر نفس کی زور سے مجبور ہو کر، نفس کی غلامی سے مجبور ہو کر غلطی کرتا ہے، اور یا توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یا بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈر اس میں باقی ہوتا ہے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی وقت ہی نہ دے، کہ بس جو میں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور اپنی منمانی کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیوں مانگوں، اور توبہ اور شرمندگی سے
محروم ہو جائے تو ایسے کو تو نہ توبہ نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت تو ابلیس نے کی تھی، دیکھیں کتنی بڑی سزا ملی اس کو، فرعون نے کی تھی، نمرود نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بغاوت والی کیفیت سے ہم سب کو، جملہ انسانیت کو محفوظ فرمائے، اپنی پناہ نصیب فرمائے، آمین۔ دل کی ایسی سختی سے پہلے ہمیں اپنا علاج کر لینا چاہیے، اپنے فکر کی جو کمی ہے اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آرزو لگائے رکھے بغیر توبہ کے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نفس کا محاسبہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ انسان قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کریں۔ یعنی انسان دیکھتا رہے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہے، اور جہاں جہاں اس کو اپنی نافرمانیاں نظر آ رہی ہوں تو کوشش کر کے ان کو اپنے سے دور کرے، مرنے تک اسی توبہ کے اوپر لگا رہے، مرنے تک اپنے کوشش کرتا رہے کہ میں کسی طرح غلطیاں چھوڑ دوں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے میری برائیاں چھڑوا دیں، میں آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، کمزور ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ دیکھیں، موت سے پہلے غلطیوں کا تدارک ہو سکتا ہے، نیک اعمال سے انسان کی برائیاں مٹتی جاتی ہیں، توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب اعمال کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کریں گے تو تدارک کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تب انسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کہ واپس جا کے اپنے نفس کو ٹھیک کر لے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، یا کوئی نیکیاں کر لے یا توبہ کر لے، کچھ قبول نہیں ہوگا، نہ اعمال صالح کا وقت ہوگا، نہ توبہ قبول کرنے کا وقت ہوگا۔ تو عقل مند وہی ہے جو یہ بات دنیا ہی کی زندگی میں سمجھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور آخرت کی پیشی کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے روز اس پر حساب کتاب آسان ہوگا، اور جو محاسبہ نہیں کرتا اس کی ایک ایکسٹریم یہ یہودی وزیر کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بغاوت وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسی بغاوت مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی بغاوت مبتلا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بھی محفوظ فرما لیں، اللہم آمین۔ اب یہ محاسبہ ایک موٹا سا لفظ لگتا ہے، مطلب محاسبہ کیا چیز ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا یہ سب حلال ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پورے کر رہا ہے، وہ کس کس جگہ پر اپنی خواہش یا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے۔ یہ محاسبہ آدمی روزانہ کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے، اپنی غلطیوں سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کریم توبہ کرنے والے کا ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، یقیناً وہ بڑی بخشش والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے گناہوں کی کثرت سے اور ان کو نہ چھوڑ پانے کی وجہ سے ان سے چھٹکارا پانے سے مایوس نہ ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے ان گناہوں کو، چاہے روزانہ کر رہے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے زندگی بھر انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں، زندگی بھر ہر گھنٹے ہر لمحہ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں، جب ہو جائے توبہ کر لیں، جب ہو جائے توبہ کر لیں، ان پر شرمندہ رہیں، ان کو اپنی ہم مجبوری نہ بنا لیں کہ یا اللہ یہ تم چھوڑ ہی نہیں سکتے، نہیں اللہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں پا رہے، ہم کمزور ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر کوشش کریں گے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ حضرت مولانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں اس سلسلے میں جو بہت ہی ہمت بندھانے والے ہیں، فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بس یہی کام کرنا ہے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے سے کیا ہوگا؟ دل سے دنیا کی حرص کم ہو جائے گی، اور دنیا کی حرص تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی اور غلطیوں کی جڑ دنیا کی حرص ہے۔ یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اور
اللہ عز و جل کی محبت اور خشیت پیدا ہو جائے دل کے اندر، جو تمام خیروں کی بنیاد ہے۔ ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت سے ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے اس سے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا، اس کے تفصیلات ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ اختیار کریں۔ اہل دنیا کی صحبت کو بس ضرورت کی حد تک رکھیں۔ تو اہل دنیا کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا کی محبت دل میں آئے گی، اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ والوں کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔